سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تعالی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ خوش نہیں اپنے بندے سے کفر سے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ خوش ہے تم سے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یاد رکھو کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو لوٹنا ہوگا اپنے پروردگار کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں آگاہ کرے گا تم کیا کچھ کرتے رہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کوئی شک نہیں کہ وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب اس انسان کو آ پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اس کو وہ بدل دیتا ہے اپنی رحمت سے نعمت کے ساتھ، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو یہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کس کو پکارتا رہا اس سے پہلے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بناتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے گمراہ کرے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑی دیر کا۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تو جہنمی لوگوں میں سے ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کی مختلف دلائل بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی مختلف شکلوں اور صورتوں کی تردید کی،
اور قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ توحید کو دل میں بسانا چاہیے اور شرک کو دل سے نکالنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دلوں کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سب کہتے ہیں۔ کیونکہ میرے محترم دوستو، شرک جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور توحید جو ہے یہ انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ توحید کے دلائل بیان کر کے شرک کی تردید کر کے آگے اپنی غنا اور اپنی بے پرواہی اور بے نیازی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا دیکھو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم سارے کے سارے بھی کفر اختیار کرو، کافر بن جاؤ، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے اس میں کیا نقصان ہوگا۔ فإن اللہ غنی عنکم، اللہ کو اس بات کی کوئی ذرا بر فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو تو یہ ٹینشن ہو سکتی ہے کہ یار سارے میرے مخالف ہو گئے تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ رب العالمین کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے تم سب بھی کفر کرو تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، سارے بن جاؤ، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کے علیم و قدیر ہونے کے اندر، اللہ کے قہار و جبار ہونے کے اندر، اللہ کی ذات و صفات کے اندر ایک بال برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسری طرف ہمیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ کفر کرے بندہ، اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ایک عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا، اور ہم روزانہ اکثر حضرات صبح اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، ایک ہمیں جو ہے تحریر پڑھائی جاتی ہے، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آگے کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، یہ اچھی یا بری دونوں تقدیریں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ بھی بول دیں، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب کسی انسان پہ اچھے حالات آئے تو یہ بھی کس کی طرف سے آ رہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کسی انسان پہ برے حالات آئے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آ جائے، کوئی صدمہ پہنچ جائے، تو یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ اسی طرح ایمان بھی اللہ ہی کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے، اور کفر بھی اللہ ہی کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے۔ ایمان کا خالق بھی اللہ ہے، کفر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیزیں ساری اللہ نے بنائی اللہ کو ساری پسند بھی ہو۔ اسی کا نام تو امتحان ہے۔ دنیا اللہ نے بنائی ہے، لیکن دنیا کو ایک دفعہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا، اور دنیا انسان کے دل میں بسی ہو، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بنائی اللہ نے، مال و دولت سارا کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا، اور یہی میں امتحان لیا ہے کہ میری اس بنائی ہوئی چیز کی محبت دل کے اندر نہ آئے، دل میں اللہ ہو، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دین ہو، دنیا نہ ہو۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، کفر یہ بھی سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہو جاتا ہے، خالق وہی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، مجھے یہ کفر اچھا نہیں لگتا۔ باقی اگر کوئی کافر بننا چاہے گا، اللہ زبردستی روکے گا نہیں، بن جاؤ، تمہاری مرضی۔
اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، کافر بن کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، نقصان کس کا کرو گے؟ اپنے کرو۔ اس لیے دوسری طرف فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر گزار بنو گے يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، شکر کو پسند کرتا ہے۔ یہاں کفر کا مقابلہ شکر سے کیا گیا ہے، حالانکہ کفر کے مقابلے میں عام طور پہ ہم کیا سنتے ہیں؟ ایمان، لیکن یہاں کفر کے مقابلے میں اللہ پاک کس چیز کو لائے؟ شکر کو۔ اگر تم شکر کرو گے تو یہ اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ شکر جو ہے یہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، ہم کہہ دیں الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، یا اردو میں کہہ لیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک عمل سے شکر ہوتا ہے، ہم ایسے اعمال کریں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، نماز پڑھے، سچ بولے، دیانتداری سے کام کرے، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے، زبان اور دل سے کسی کو برا نہ کہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ اور اسی طرح شکر عقیدے سے بھی ہوتا ہے۔ عقیدے کا شکر کیا ہے؟ کہ جس نے نعمتیں دی ہیں یہی کہا جائے کہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ، کسی اور کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے، کسی اور کو ساجی اور شریک نہ بنایا جائے، یہ اعتقاداً شکر ہے، عقیدے کے لحاظ سے شکر ہے۔ اس لیے یہاں شکر کے تینوں معنی ہے کہ وہ انسان عمل سے بھی شکر کرے، زبان سے بھی شکر کرے اور عقیدے سے بھی شکر کرے۔ اور جو عقیدے کا شکر ہے یہ کفر کے مقابلے میں ایمان ہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں لفظ وہ بولا جس میں ساری چیزیں آ جاتی، کہ زبان سے بھی شکر ادا کرے، عمل سے بھی شکر ادا کرے، اور دل میں بھی اس بات کا یقین ہو کہ میرا خالق و مالک اور مجھے پالنے والا وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اگر تم ایسے شکر گزار بنو گے یرضہ لکم، وہ اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے۔ تم شکر گزار بنو، اللہ کو یہ کیفیت، یہ حالت بہت ہی پسند ہے۔ باقی رہی یہ بات، فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاہے کفر کر کے دنیا سے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آخرت میں کوئی ہمارا بوجھ اٹھا لے گا، تو اللہ فرماتے یاد رکھو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ لا یجزی والد عن ولدی، وہاں تو باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ کہاں اٹھا سکے گا۔ بعض کافر لوگ، سردار، وڈیرے، نواب اپنے کمزور لوگوں کو، کمزور طبقات کو ایمان سے بچانے کے لیے اور کفر پہ قائم رکھنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہم وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری غلطیوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، تم کفر کرو، شرک کرو، جو مرضی کرو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، آخرت میں جو ہوگا وہ ہم سنبھالیں گے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جتنا مرضی کوئی کہہ لے لیکن آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ جی اگر ہم دل کے اندر کفر رکھیں، زبان سے ہم کلمہ ایمان پڑھتے رہے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اللہ پاک فرماتے یاد رکھو ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اپنے پروردگار کے پاس۔ بڑا ہے، چھوٹا ہے، سردار ہے، اس کا نوکر ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے،
وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، وہ تمہیں خبر دے گا، آگاہ کرے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، بما کنتم تعملون، تم کیا کچھ کرتے رہے۔ میرے دوستو دور نہ جائے، پچھلی صرف 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ کل اس وقت سے آج اس وقت تک دن بھر رات بھر میں نے کیا کچھ کیا ہے، اور میرے یہ اعمال اگر اللہ رب العالمین آج میرے دوستوں کے سامنے، میرے شاگردوں کے سامنے، میرے استادوں کے سامنے، میرے عزیز رشتہ داروں کے سامنے لے آئے تو کیا میں سر اٹھا سکتا ہوں؟ کیا میں آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا ہوں؟ کیا کہیں مجھ سے ایسی غلطی تو نہیں کوئی ہوئی کہ میرا سر شرم سے جھکا ہوا؟ یہ صرف 24 گھنٹے کا جائزہ لے، اور 24 گھنٹے تو کیا، ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، تب سے اب تک کی ساری ہماری ریل بن رہی ہے، ساری فلم بن رہی ہے، اور یہ ساری فلم اللہ رب العالمین فرماتے میں تمہیں آگاہ کروں گا تم کیا کرتے رہے۔ ذرا سوچے، واہ جب ہماری بدعملیاں سامنے آئیں گی تو سر کس طرح شرم سے جھکے ہوئے ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج موقع ہے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ گناہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، کفر، شرک، ضلالت، گمراہی والا سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ فرماتے انہو علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا، سینوں کے اندر جو کچھ ہے، باہر تو آ گیا وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے، دل کے خیالات کیا ہے، دل میں کیا سوچ رہا ہے، اللہ پاک کو یہ بھی علم ہے۔ اس لیے اپنی سوچوں پہ بھی پیرا بٹھاؤ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ میری حالت کو جانتا ہے، وہ مجھے پکڑنے پہ قادر ہے۔ ان 4 صفات کا ہر وقت استحضار کر کے زندگی گزارو، ذہن میں ان کو رکھ کے زندگی گزارو، پھر دیکھیں زندگی گزارنے کا کیسا لطف اور مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک نے آگے انسان کی ناسپاسی اور ناشکری بیان کی، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اس انسان کو جب کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی صدمہ آ گیا، کوئی ایک دم مقدمات میں الجھ گیا، کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کسی کا ہو گیا، تو ضرور دعا ربہ منیبا، پھر تو رب کو ہی پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، یا اللہ۔ کہ مصیبت جب آتی لوگ کس طرح کلمہ پڑھتے، کیسے اللہ کو یاد کرتے، پھر نمازوں میں بھی آنے لگ جاتے، پھر صدقہ خیرات بھی کرنے لگ جاتے، پھر دعائیں بھی مانگنے لگ جاتے۔ اللہ فرماتے جب مجھ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں تو میں اللہ اتنا رحیم و کریم، ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان کہ پتہ بھی ہے کہ یہ پھر بگڑ جائے گے، اللہ فرماتے میں پھر تکلیف کو نعمت میں بدل دیتا ہوں۔ ثم اذا خولہ نعمتا من، پھر وہ اللہ اس تکلیف کو اپنی رحمت سے نعمت میں بدل دیتا ہے۔ اب جب اللہ نے نعمت میں بدل دی تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے سامنے ہی جھکتا، لیکن اللہ فرماتے کرتا کیا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، جس کو اس سے پہلے پکارتا تھا، جس کا نام لے لے کے دعائیاں دیتا تھا، اس کو بالکل بھول ہی جاتا ہے، اس کو بالکل بھول جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بنانا شروع کر دیتے۔ بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، خوشی دی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا، اس کی بجائے کیا کرنے لگ گیا،
اس کا نام ہی شرکیہ رکھ دیا، پیرا دیتا، منسوب کس کی طرف کر دیا؟ یہ ہمیں پیروں نے دیا، حالانکہ بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ نام رکھنے میں بھی شرک ہوتا ہے، نام رکھنے میں بھی شرک ہوتا ہے، اس لیے ایسے شرکیہ ناموں سے ہمیں بچنا چاہیے، بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نعمتیں میں دیتا ہوں، خوشی کے حالات میں دکھاتا ہوں، تنگیوں سے میں نکالتا ہوں، لیکن جب یہ نکل جاتا ہے تو مجھے ہی بھول کے دوسروں کو میرے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے، اور یہ اس لیے کرتا ہے لیضل عن سبیلی، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے۔ اب بیٹا مل گیا، کسی نے پوچھا ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، ہاں جی اللہ پاک نے کیسے رحمت کر دی؟ وہ میں فلانے بابے کو گیا سی، اتھو رحمت ہو گئی، بابے نے اولاد دی ہے۔ اب یہاں سے کیا ہوگا؟ وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ بھی ادھر کو چل پڑے گا کہ انہوں اتھو ملی، میں نے بھی اتھو ملی۔ میرے محترم دوستو، یہی سے شرک شروع ہوتا ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہے تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کا فائدہ اٹھا لو تھوڑی دیر۔ آج جتنے کافر ہیں، اللہ کے نافرمان، منکر، مشرک ہے، اللہ ان کی روٹی روزی بند نہیں کرتا، کھلا رہے ان کو بھی، دنیا کی چیزیں دے رہے، لیکن کیا کہہ کے دے رہے؟ تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا کر لو، موجے تھوڑے دے، چند دن کی موجے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ انک من اصحاب النار، اسی حالت میں موت آ گئی تو یقیناً تو جہنمی لوگوں میں سے ہوگا، یقیناً تو آگ والوں میں سے بنے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کی ہر وقت ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا۔ آج مال و متاع کی حفاظت کا تو بندوبست کیا جاتا ہے، چوکیدار رکھے جاتے ہیں، گارڈ رکھے جاتے ہیں، کیمرے لگائے جاتے ہیں، کہیں کوئی ہمارا نقصان نہ ہو جائے، کوئی گارڈ، کوئی کیمرہ، کوئی چوکیدار ایسا بھی بٹھائے ہمارا ایمان نہ چلا جائے، ہمارا ایمان نہ چلا جائے، ہمارا دین نہ ختم ہو جائے۔ اور ایمان و دین کے چوکیدار کون ہیں؟ وہ علماء کرام ہیں، دینی مدارس ہے، مذہبی شخصیات ہے، مذہبی رہنما ہے، یہ ہمارے ایمان کے چوکیدار ہیں، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ ان سے ہمارا جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان بھی باقی رہے گا اور مضبوط رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہمارے عزت نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى